الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے اور ظاہری شکل و صورت ہے. اس میں ہماری سوسائٹی میں اس کی قدر و قیمت تو ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہاری پراپرٹی جائیداد کو بھی نہیں دیکھتا. ولیکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. عمل والا بندہ رنگ کا کالا ہے اور غلام ہے وہ سردار ہے. شریعت کی نگاہ میں وہ بہت بڑی حیثیت کے مالک ہے. چنانچہ اس غلط رواج کو مٹانے کے لیے کہ ہمارے ہاں قومیتوں کا اعتبار ہوتا ہے اور وطنیت اور لسانیت کا اعتبار ہوتا ہے اور ظاہری رنگ روپ کو دیکھا جاتا ہے، اس کو مٹانے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے حضرت بلال کو کھڑا کیا کہ اذان آپ دیں گے. عجیب بات ہے، کوئی سردار وہ اذان نہیں دے رہا ہے، کوئی وڈیرا کوئی میر معتبر ابو بکر سے اذان نہیں دلوایا جا رہا اور عمر سے اور عثمان اور علی سے ان سے اذان نہیں دلوائی جا رہی ہے، بلکہ بلال کو کہا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے اذان دے دیں. چنانچہ بلال نے اذان دی تو اس موقع پر بھی کچھ لوگ دور دور سے چھپ چھپ کر کے کہنے لگے محمد کو کوئی اور بندہ ملا ہی نہیں کہ جس کو اذان جن سے دلوائے، ایک کالے کوے سے اذان دلوا رہے ہیں. واہ، محمد کو کوئی اور بندہ ملا ہی نہیں، کالے کوے کو کھڑا کر کے اسے اذان دلوا رہے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتے نا، جیسے شراب نوش اور حرام خور. ہاں، دین یہ ملاؤں کے پاس آ گیا، دین یہ راونڈ والوں کے پاس آ گیا. ہم لوگ دین نہیں جانتے، یہ راونڈ والے جانتے، یہ دین یہ مولوی لوگ مدرسے والے جانتے ہیں. تو جب شراب کے اندر حرام خوری میں بدکاری میں مبتلا ہے، اگر تیرے پاس پراپرٹی اور جائیداد آ بھی گئی تو اس سے ہوا کیا کہ تو اڑ رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھ بھی نہیں رہا. لوگ کتنی دماغ خوری کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، وہ تجھے نظر نہیں ہے. شراب کی بوتل چڑھا چڑھا کر کے، ہاں ہم دین کو سمجھے نہیں. یہ لوگ محمد کو کوئی اور بندہ ملا نہیں، کالے کو کھڑا کر کے، کالے کوے کو. آج اگر کسی تبلیغی کو اور کسی دیندار کو کوئی آدمی گالی دیتا تو اس کی سعادت ہے، اس کی خوش قسمتی ہے. یہ بلال والی سنت ہے کہ جس بلال کو کالے کوے لوگ کہہ دیتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر ایک عظیم فتح مسلمانوں کو حاصل ہو گئی ہے، لیکن وہ اذان دے رہا ہے بلال،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان گاہ میں میزن جس کو کہتے ہیں اذان گاہ میں کھڑا کر کے ثابت یہ کر دیا کہ ہمارے ہاں حسب و نسب کا اعتبار نہیں ہے۔ من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، جس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، بد کردار قسم کا نسب کام نہیں آئے گا۔ ہاں نسب اس وقت کام آئے گا کہ سید بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، سید بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، سید بھی ہے، عالم بھی ہے، سید بھی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، سید ہے، خدا ترس ہے، سید ہے، عادل ہے۔ اور اگر سید ہے شراب نوش ہے، سید ہے اور اللہ بدکار ہے، سید ہے چور ہے اور ڈاکو ہے، سید ہے حرام خور ہے، تو میرا نبی فرماتے من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، جس کا عمل پیچھے عمل نے اس کو پھینکا ہو، نسب سے کوئی بچے گا نہیں۔ یا فاطمۃ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی نسب تو آپ کا ہے، آپ میری بیٹی ہو، لیکن یہ کہ اعمال میں محمد آپ کو یہ کہ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ نظریہ آپ کا اپنا ہوگا، ایمان آپ کا اپنا ہوگا، ہاں دیگر اعمال کے اندر اگر کچھ کمزوری ہوگی تو محمد کی سفارش کام آئے گی، لیکن محمد رسول اللہ کی سفارش اپنے چچا کو بھی کام نہیں آ رہی۔ جس چچا نے اتنا احسان کیا کہ کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے پر کسی نے سپورٹ نہیں کیا جتنا حضرت ابو طالب نے، حضرت علی کے والد ابو طالب نے ہر مصیبت میں، ہر گھڑی میں، ہر پریشانی میں جتنا محمد کا ساتھ دیا، پوری دنیا الگ تھلگ، سارے قریش کٹے ہوئے، ہاشمی کٹے ہوئے، لیکن ابو طالب نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ابو طالب اندر جانتا بھی تھا، ابو طالب اندر جانتا بھی تھا کہ محمد بڑے ہیں، لیکن کچھ قومیتوں کی مجبوریاں ہوتی ہے، آدمی اس کا اظہار نہیں کرتا، اندر سمجھتا ہے۔ جیسے کہ آج کل کے آپ کے چوروں کو بھی پتہ ہے کہ مولا ہے، مولوی ہے، دیندار ہے، لیکن وہ بے حیا بن کر کے اپنے آپ کو بہت ظاہر کرتا ہے۔ ابو طالب پر جب بارش نہیں ہو رہی ہے اور قحط سالی ہو رہی ہے تو ابو طالب بھی کہتا ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالٌ لِلْيَتَامَى عَصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اے اللہ اس چمکتے دمکتے چہرے کا واسطہ ہے آپ کو کہ بارش برسا دے۔ ابو طالب کہہ رہا ہے، یہ ان کے اشعار ہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے بھی بارش کو، آسمان کو بھی ترس آتا ہے۔ ابھی تک وہ معصوم ہے، اس کے نبوت کا اعلان ہوا نہیں ہے، لیکن ابو طالب بھی سمجھ رہا تھا کہ بڑی ہستی ہے، اس طرح سستی نہیں ہے، بڑی ہستی ہے۔ اور ابو طالب بھی کہتا ہے کہ وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه، اس کے چہرے کا واسطہ ہے، اے آسمان کچھ ہمارے اوپر رحم کر لے، اے آسمان بارش برسا لے۔ آپ مکے میں جائیں گے، مکہ مدینہ کے اندر جہاں پانی نہ ملے تو آدمی بارانی پانی پر، بارش والے پانی پر گزارا کرے، ان کا کیا ہوگا جب بارش نہ ہو؟ آپ کو تو ماشاءاللہ پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، اور حرف دیکھنا پڑا ہے ٹائپ کا، تو آپ ٹائپ کے الفاظ پڑھتے رہتے ہیں، کمپیوٹر کے پڑھتے رہتے ہیں، اور پانی ماشاءاللہ پائپ کا، نلکے کا پانی پائپ کا، اور حروف جو ہے ٹائپ کے۔ اور ٹائپ والوں کو اور پائپ والوں کو کیا پتہ ہے؟ یہ ہمارے بلوچ برادری ہے، اور یہ جو عرب لوگ ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے بنو ماء السماء، آسمانی پانی کے بچے، ہم لوگ آسمانی پانی کے بچے ہیں۔ مجھے پانی نہ ملے میں کسی حد تک برداشت کروں گا، آپ انشاءاللہ جلدی مریں گے، اس لیے کہ ہم پہاڑی لوگ ہیں۔ اور وہی بنو ماء السماء، عرب کو کہا جاتا بنو ماء السماء، آسمانی پانی کی اولاد۔ کہیں بارش ہو گئی، کسی کھڈے میں پانی جمع ہو گیا، اسی پر ہے جی گزارا ہے، کسی چشمے پر ہے۔ یہ آپ کے خیبر پختون کی نہریں نہیں ہیں، یہ پنجاب کی نہریں نہیں ہیں، یہ سندھ کی نہریں نہیں ہیں، یہ باغات نہیں ہے، یہ نلکے نہیں ہیں، یہ ٹوٹیاں نہیں ہیں۔ اب تو ہو گیا جی، جب بارش نہیں ہو رہی ہے تو ابو طالب بھی کہتا ہے کہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه، کہ یہ پیارا چہرہ، چمکتا دمکتا نورانی چہرہ، اس چہرے کا واسطہ دے کر کے
بارش طلب کی جاتی ہے کہ بارش ہو جائے۔ جو بیوگان کا جائے پناہ ہے اور بیوگان اور یتیموں کے لیے ایک ٹھکانہ ہے اور یتیموں کا سہارا ہے، اے اللہ اس کو تو دیکھ لے۔ یہی ہوتا ہے۔ اس ابو طالب نے اتنے احسانات کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آخر میں جب آدمی مرتا ہے نا تو اس مرتے دم تک سکرات کے وقت توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے میں چونکہ یاسین پڑھنے کے لیے جاتا ہوں نا تو بعض ایسے پیٹ والا ایسے چور ڈاکو اور بعض اس قسم کے سود خور، اور عین موقع پر جب ہمیں لے جاتے مولوی منظور صاحب ابا جی مر رہا ہے، مولوی منظور صاحب ابا جی مر رہا ہے، اسپیشل قسم کی یاسین پڑھو۔ جب ہم اسپیشل یاسین پڑھتے تو وہ سود خور کا پیٹ اتنا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی نگلی ہوتی ہے۔ بچہ تو نے بہت کھایا ہے، بچہ تو نے بہت کھایا ہے۔ اب مولوی منظور کی یاسین کر لیتا ہے، مولوی منظور یاسین پڑھ ہی لیتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ۔ اس وقت توبہ قابل قبول نہیں ہے جب موت قریب آ چکی ہے، موت کے اسباب خر اس وقت اگر کوئی توبہ کرے توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اے اللہ میری توبہ ہے، بس بکواس بند کر، اب تو توبہ کر رہا ہے نا۔ اس موقع پر فرعون نے بھی توبہ کیا تھا، اس موقع پر جب غرق ہو رہا تھا فرعون نے بھی توبہ کیا تھا۔ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ میرا ایمان ہے اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے۔ اس ٹائم پہ توبہ قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن محمد رسول اللہ اس موقع پر بھی پہنچا۔ ادھر ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ادھر امیہ بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بیٹھا ہے، ادھر امیہ بیٹھا ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عم، اے میرے پیارے چچا۔ حدیث میں آتا ہے العم سن و ابی، چچا ابا کے قائم مقام، ابا کی مثل ہوتا ہے سب کو، سبحان اللہ۔ شریعت نے تو اللہ آپ کا بھلا کرے چچا کو کتنا بڑا مقام دیا، لیکن کل کے اخبار میں میں نے پڑھا اخباروں میں کہ چچا وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ پکڑا گیا زنا کرتے ہوئے، اور دنیا کا بے غیرت، اور پولیس والے اس سے 20-25 ہزار لے کر کے چھوڑ ہی دیں گے، اور پولیس والے اس سے 20-25 ہزار لے کر کے چھوڑ ہی دیں گے۔ واہ چچا واہ، واہ چچا واہ، واہ بے غیرت چچا واہ، واہ بے غیرت چچا واہ۔ چچا کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ العم سن و ابی ہے، حدیث میں ہے چچا تو ابا کی مثل ہے، ابا کے قائم مقام ہے، سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ باوجود اس کے کہ آپ کے چچا کافر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد باوجود اس کے کافر ہے، لیکن کہتا ہے کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا، اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا۔ یہ نبی کی زبان ہے، مولوی منظور کی زبان نہیں ہے، یہ نبی کی زبان ہے۔ نبی کے اخلاق دیکھو اور نبی کے میٹھے میٹھے جملے تو سن لو کہ قرآن کس انداز میں نقل کرتا ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے پیارے ابا میں تیرے لیے ڈر رہا ہوں، ابا مجھے ترس آتا ہے، اے ابا مجھے ترس آتا ہے، ابا تیرے تو مجھ پر احسانات ہیں، لیکن ابا تو خدا سے ٹکر لے رہا ہے، اے ابا تو ذلیل ہو جائے گا۔ ابا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، تو شیطان کے جا کر کے دوست بنے گا اور شیطان بچے گا نہیں اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے۔ ابا تو بھی نہیں بچے گا، ابا تو بھی نہیں بچے گا۔ اور ابا کو سنو، ابا بعض ابا ہوتے ہیں لیکن بعض ابا ڈبا ہوتے ہیں، بعض ابے ہوتے ہیں لیکن بعض ابے کیا ہوتے ہیں؟ ڈبے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ڈبا کہہ رہا ہے ابا پر وزن ڈبا، تو ڈبا جی کہہ رہا ہے یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو اس توحید سے باز نہیں آئے گا، خدا پرستی سے باز نہیں آئے گا، تو ہم پتھروں سے آپ کو مار دیں گے، گالیاں بھی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تو ہماری سوسائٹی کے اندر زندگی بسر کر بھی نہیں سکے گا۔
ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ تو مولوی بھی کہتے ہیں کہ بس کیا کریں بھائی، فتنے کا زمانہ، اپنا چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ انبیاء نے سب کو چھیڑا ہے، خدا کی قسم ہم تمہیں چھیڑتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے۔ انبیاء نے چھیڑا ہے، ساری لڑائی تھی چھیڑنے پر۔ وہ کرے کوئی مولوی، افغانستان 30 سال جہاد کا زمانہ گزرا، ہمارے مولویوں نے مسجدوں میں اللہم انصر المجاہدین بھی بند کر دیے، بڑے بڑے، کوئی پتہ نہیں شیخ الحدیث، کوئی شیخ التفسیر، کوئی عارف باللہ، کوئی حجت الاسلام، کوئی شیخ الاسلام۔ اور جب طالبان کی حکومت آ گئی، سب سے پہلے ان کے جہازوں میں سفر کر رہے، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ تو تم نے تو اپنے مسجدوں میں ان کے لیے دعا کرنا بھی بند کر دیا تھا۔ موقع پرست، جس وقت یہ ہے کہ سورج پرست، موسم کو دیکھو کہ موسمی بٹیر کس طرف جانا ہے۔ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ کچھ چھیڑنے والے ملا گزرے ہیں، اور ان چھیڑنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ہم چھیڑنے والے ہیں، کچھ کرے کوئی بیٹا باز آ جائیں ان باتوں سے، ورنہ یہ ہے کہ آپ کو ہم سنسار کریں گے، آپ کو برا بلا کہیں گے، اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہماری سوسائٹی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا ایک ڈھانچہ ہے، لیکن دوسرا انسان کی ایک اصلی حقیقت ہے۔ انسان اس ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں ہے، انسان کی حقیقت اسلام ہے، انسان کی حقیقت دین ہے، انسان کی حقیقت ایمان ہے، انسان کی حقیقت ہے خدا پرستی، توحید پرستی، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ باقی اگر ہے خوبصورت قسم کا ہے، لیکن شراب نوش، خدا کا باغی، بے ایمان، لہذا وہ اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے میرے چچا یا عمی کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں۔ چچا جی خدا کے لیے یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لے، احاج لک بہا عند اللہ، میں اس کو لے کر کے خدا کے سامنے حجت پیش کروں گا، دلیل پیش کروں گا کہ میرا چچا آخر میں اس نے کلمہ پڑھا، حالانکہ اس ٹائم پہ خر کے ٹائم پہ کوئی کلمہ قبول نہیں ہوتا، توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن چچا آپ کے لیے میں محمد پھر بھی دھرنا دے کر کے بیٹھ جاؤں گا، حجت بازی کروں گا۔ ظالم کچھ تو ہمت کر لے، کچھ تو زبان سے کہہ دے، کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ بڈھا، وہ ابو طالب مر رہا ہے، تو 70-80 سال کی تیری عمر ہو گئے، مرتے پوری زندگی تیرے عبد المطلب کے دین پہ، ابا کے دین پہ گزر گئی، کفر پر تیری زندگی گزر گئی، اب آخر میں جا کر کے ایک نوجوان کے ہاتھ پر بک رہے ہو، آخر میں جا کر کے محمد کے ہاتھ پہ بک کر کے تو مسلمان ہو رہا، خبردار۔ ادھر ابو جہل بیٹھا ہو، سیٹھ صاحب، وڈیرا صاحب اور خان صاحب اور سردار صاحب، کچھ بھی کہہ سکتے آپ اس کو، خان بھی ہے، سردار بھی ہے، وڈیرا بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، سردار بھی ہے، مردار بھی ہے۔ اور ادھر امیہ بن خلف اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے ابو طالب تسو غٹ سڑائے، اب کتنے بڑے آدمی ہو، کیا آخر میں اپنے آپ کو بدنام کرو گے؟ اترغب عن ملت آبائک، آپ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑو گے؟ ابو طالب حیران ہے، عیسیٰ کو مان لوں یا موسیٰ کو، اخو کو مان لوں یا بخو کو، کیا کروں؟ اللہ اکبر، کیا کروں؟ پھنس گیا وہ، سمجھ بھی رہا تھا، کئی دفعہ اعلان کر چکا کہ اخو بخو یہ لوگ ہیں، اخو بخو یہ لوگ ہیں، سونے محمد نہیں ہے، کئی دفعہ اعلان بھی کر چکا تھا دبے الفاظ میں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، بڑا شاعر تھا، بڑا فصیح آدمی تھا، کئی دفعہ اعلان بھی کر چکا تھا، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، محمد کا دین، میرے بھتیجے کا دین، کائنات کے تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے، سب کو سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے۔ لولا الملامۃ او ہزار مسبۃ لوجدتنی بذاک سمحا مبینا، اگر لوگوں کی ملامت، قریش کی ملامت، بنو ہاشم کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا، لوگ مجھے ملامت کریں گے، غٹ سڑے ہو، ڈیر غٹ سڑے ہو، اتنا غٹ سڑے، یہ غٹ سڑے، ایک نوجوان کے ہاتھ پہ جا کر کے ایمان اس نے لایا، میری بدنامی ہوگی، اگر یہ بدنامی نہ ہوتی تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں یہ قربانی میں دیتا، محمد کی دین کو میں قبول کر لیتا۔ تو میرے نبی کہتا ہے کہ پڑھ یا ام کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، ابا
اے میرے چچا پڑھ، ابا چچا پڑھ، ادھر محمد کو دیکھ رہا ہے، قربان جائے میرے ماں باپ محمد کے مبارک چہرے پر، اور ادھر ان بدبختوں کو منحوسوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آخر کار کسی کے مقدر میں اگر نہ ہو، میرا رب نہ چاہے تو میرے رب نے فرما بھی دیا انک لا تہدی من احببت، آپ راستہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن ہدایت کے اوپر لا کر کسی کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہدایت کو سینے میں داخل کرنا میرے رب کا کام ہے، تو چاہتا بھی ہے، پسند بھی کرتا ہے، تیرے چچا بھی ہے، تیرے محسن بھی ہے، اس کے احسانات بھی ہے، لیکن محمد تیرے اختیار میں نہیں ہے کہ چاہو ایمان جس کے سینے میں داخل کرو، یہ تیرے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے اختیار میں۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو محبوب رکھیں اس کو راہ راست پر لانا چاہے، نہیں راستہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو گے اللہ سے ملاقات ہوگی، اس پر چلو گے ایمان ملے گا، اس پر چلو گے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اس راستے پر چلو گے جنت پہنچ جاؤ گے۔ آپ راستہ دکھا سکتے ہیں لیکن کسی کے سینے میں ایمان داخل نہیں کر سکتا۔ ایمان کو سینے میں داخل کرنا میرا کام ہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آخر کار ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھ کہنے لگے انا علی ملت آبائی، میں اپنے آبا عبد المطلب اور پرانے لوگ ان کے مذہب پر ہوں۔ چلا گیا جی، اسی پر جا کر کے اس کا خاتمہ ہوا۔ اور جب انسان کا خاتمہ کفر پر ہو جائے تو پھر قرآن کہتا بھی ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ، جن کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ کوئی بھی ہو، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت ان پر ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، درختوں کی بھی لعنت ہے، پتھروں کی بھی لعنت ہے، اور جانداروں کی بھی لعنت ہے، درندوں کی بھی لعنت ہے، جنات کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی لعنت۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہیں گے۔ کسی طرح ان کے پاس ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے، اللہ نے آپ کو بتایا کہ ہم نبی کو اللہ رسوا نہیں کرتا، اللہ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرتا۔ قرآن خود کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ نبیوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام جذبات میں آ کر کے کہیں گے اے اللہ میرا ابا جہنم میں جا رہا ہے، میرا ابا جہنم میں جائے، اس سے بڑی رسوائی کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی رسوائی ہے۔ اللہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا مجھے رسوا نہیں کرنا۔ اور جب دیکھ اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا، مجھ سے وعدہ نہیں کیا، تبلیغی راوڑ والوں سے بھی وعدہ کیا، دینداروں سے تہجد گزاروں سے بھی وعدہ کیا، ایمان والوں سے سب سے وعدہ کیا، ایمان والوں کو آپ رسوا نہیں کریں گے، میں آپ کا لاڈلا خلیل اللہ ہوں، ابو الانبیاء ہوں، 4,000 سے زائد انبیاء آپ کی اولاد میں، سب کو سبحان اللہ۔ اللہ میں ابو الانبیاء ہوں، میرے اولاد سارے کے سارے ایک بڑی تعداد ان کی 4,000 سے زائد وہ انبیاء ہے، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ میرا ابا جہنم میں جا رہا ہے۔ بخاری کی حدیث یہ ہے، فرمایا اس کے ابے کو بجو کی شکل میں بنایا جائے گا، بجو عرب لوگ کہتے ہیں زبو، بجو کی شکل میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ اوے اے دائستہ کو پلار دیکھنا، یہ تمہارا ابا ہے، اوے دغا دے دے ابا، یہ ابا ہے، دغا دے دائستہ پلار دے، یہ تو جو پیا بابا یہ تمہارا باپ ہے، یہ میرا ابا ہے۔ فرمایا ہاں، وہ اس کی دنیا میں شکل تھی کہ آپ کو انسان نظر آ رہا تھا، لیکن حقیقی شکل یہ ہے کہ جانور ہے، درندہ ہے، بدبودار ہے، بجو سے سخت بدبو ہوتی ہے، سخت قسم کی بدبو ہوتی ہے بجو سے، ایک بجو سے، دوسرے سود خوروں سے، تیسرا یہ آپ کے وزیروں سے سخت بدبو ہوتی۔ یہ پاکستان کے جو اگر یہ وہ اسپرے نہ کریں نا، وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جو ہاں سود خور، خیال کر لینا سود خور بعض ایسے سود خور اتنی بڑی داڑیاں ان کی ہوتی ہے، اتنی بڑی داڑیاں ہوتی ہے کہ پورا پاکستان اس کی داڑھی کے نیچے چھپتا ہے، دبا کر کے سود لیتے، اور بعض سود لے کر کے مدرسوں میں بھی دیتے، بعض سود لے کر کے تبلیغ میں وقت بھی لگاتے ہیں، اور بغیرت کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کر تو سود خور،
تجھے کوئی مولوی بتائے یا نہ بتائے، لیکن محمد نے بتا دیا، جو آدمی سود کھاتا ہے کھلاتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا ہے۔ کوئی مولوی اس حدیث کو غلط قرار دے دے، مر جائیں گے مولوی لیکن اس کو ظاہر نہیں کریں گے، میں بتا دوں گا آپ کو۔ سود خور وہ اپنی ماں کے ساتھ، اس کی 70 نحوستیں، باقی نحوستیں 69 نحوستیں بڑی ہے، لیکن ایک ادنا نحوست یہ اپنی اماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے۔ مشکات جلد اول کے اندر موجود ہے، باب الربا کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا جائے گا کہ وہ شکل تھی جو دنیا میں آپ کو نظر آ رہی تھی، وہ انسان نہیں ہے، وہ انسانی شکل دنیا میں آپ کو اصل اس کی بد کرداری، شرک، نحوست، خدا کی بغاوت، اس کی اصل شکل یہ ہے جو بجو کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا۔ تو حضرت فرمائیں گے کہ جب میرا ابا یہ ہے، اٹھاؤ اس کو پھینکو، تو بخاری میں آتا ہے کہ پھر اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بھی نبی کو اللہ تعالیٰ راضی کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ اللہ تجھ پہ قربان جاؤں، اے میرا خالق تجھ پہ قربان جاؤں۔ نبیوں کی کتنی تسلی رکھتا ہے، اس ابا کی اصلی شکل میں اٹھا کر کے جہنم میں نہیں پھینکتا، بلکہ اس کو اللہ کو دنیا والی شکل میں نہیں، بلکہ اس کی اصل نحوست والی شکل، خنزیر والی شکل اور بجو والی شکل میں اٹھا دا استاخو پلار دے، یو تو جو پیا بابا یو استاخو پلار دغا دے کنا، یہ تیرا ابا ہے، دانا کر باوئی، یہ تی پیتے وجہ، یہ تمہارا ابا ہے جی۔ فرمایا یہ ابا ہے، یہ تو ابا نہیں، یہ تو ڈبا ہے، اٹھا کر کے اس کو پھینک دو۔ کون ہی کہے گا؟ جاندار کو لے کر کے ہر ایک آدمی، بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا۔ اس لیے انسان کی ظاہری شکل نہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کالا رنگ کا بھی ہو لیکن یہ کہ اندر وہ باکمال ہے۔ اور پٹھانوں نے اس کی بہت اچھی ترجمانی کی ہے، کہتے ہیں رنگ مگورا خوندے ہو گورا۔ پٹھان صحیح کہتے ہیں رنگ مگورا خوندے ہو گورا، کسی کے رنگ کو نہ دیکھو، اس کی پاور کو دیکھو کہ اندر وہ کیا ہے۔ اس لیے بلال کو لوگوں نے کہا کہ بلال کالا کوا اذان دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے یہاں معزز وہ ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہو۔ تمہارے سینے گند سے گٹر ہے اور بلال کی سینہ نور سے بھرا ہوا۔ بلال کا سینہ واہ قرآن نے عجیب سمجھایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رنگ مگورا خوندے ہو گورا، چھوڑ تم رنگ پر جا کر رہے، رنگ پہ جا کر کے مر رہے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے، انسان جب خدا کا نہیں ہے، خدا کا باغی بنا ہے تو اس کا حکم پھر انسانوں کا حکم نہیں رہتا، تم کر دو انسان کا حکم۔ لیکن جب خدا کا باغی، چوہا وہ اپنے بل میں تو ٹھیک ہے، چوہا اپنے بل میں صحیح ہے، وہ بچے کا محفوظ رہے گا، لیکن چوہا باہر آپ کے گھر میں مداخلت کرے، اس چوہے کو کہاں آپ چھوڑیں گے؟ بلی وہ اب شرارت نہ کرے، آپ کے برتنوں میں منہ ڈالیں، آپ اس کو برداشت کریں گے، کتا ہے اس کو بھی آپ برداشت کریں گے۔ آپ کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے کسی حد تک، یہ صحیح ہے، آپ اس پر پیسہ بھی خرچہ کریں گے، اس میں درد ہو رہا ہے پیسہ بھی لگا دیں گے، اس میں پھوڑا نکلا پیسہ لگائیں گے، آپریشن کرائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ مکمل اس کو کینسر لگ چکا ہے، اس کو 2 گھنٹے کے اندر کٹوا دو، اگر نہیں کٹواؤ گے تو اس کینسر کے جراثیم کا اثر تیرے پورے بدن کے اندر۔ وہ کہے ڈاکٹر رازا زرکوا سڑے، جلدی کرو میرے ہاتھ کو کاٹ دو، ورنہ پھر مسئلہ یہ ہوگا پورے جراثیم میرے بدن کے اندر سرایت کریں گے۔ آپ اپنے ہاتھ کو جو آپ کی نگاہ میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کے ہے لیکن آپ خود کٹوا دیتے ہیں۔ خدا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ کافر جب بدماشی پہ اتر آتا ہے، کافر جب بدماشی کر لیتا ہے تو وہ کینسر اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، کینسر سے زیادہ بدبودار ہے، اس کو حلال کرو بے غیرت کو۔ اگر تو نے اس کو مار دیا تو تو غازی، تو اس کے ہاتھ سے مر گیا تو تو شہید سے بھی اللہ راضی، غازی سے بھی اللہ راضی۔ اب اس میں ہمت کرو۔ زمان جاہلیت کے اندر، زمان جاہلیت میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینوں میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، 4 مہینوں میں لڑائی، کافر بھی اس کا احترام کرتے تھے کسی حد تک۔ لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اس طریقے پر بدماشیاں کی کہ ان مہینوں کی حرمت کو بھی انہوں نے پامال کر دیا۔ ان مہینوں خود ان کا جو پرانا دستور تھا، پرانا جو ان کا اللہ کا ان کی روایت تھی، ان کی جو ثقافت تھی، ان کی جو روایتیں تھیں اور جو سلسلہ ان کی تاریخ چلی آ رہی تھی، اس تاریخ کی مخالفت انہوں نے خود کر دی، اس کی مخالفت انہوں نے خود کر دی۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ آپ کیا انتظار کریں گے؟
آپ کب تک انتظار کریں گے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے اشہر حرم شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب پوچھتے کہ اس میں قتل و قتال جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اس میں قتال کے بارے میں پوچھتے، قل قتال فیہ کبیر، بتا دو ان کو کہ جی ان مہینوں کے اندر لڑنا یہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، لیکن پھر مسئلہ اس میں لڑنا بھی یہ ناجائز ہے، لیکن اس میں کفر کو عام کر دینا، بے دینی کو عام کر دینا، مسلمانوں کو نکال دینا اور کفر کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، مسجد حرام سے مجبور کرنا مسلمانوں کو، یہ تو ان سے بھی بڑے گناہ ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، ان میں قتال بہت بڑا گناہ ہے، مان لیا ان مہینوں میں قتال نہ کیا جائے، لیکن قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اور اسی طرح کفر باللہ، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روک لینا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد والوں کو مسجد حرام، مکہ والے محمد کو مجبور کرنا، ابو بکر عمر کو مجبور کرنا، 7 لاکھ صحابہ کو مجبور کرنا، مسجد حرام میں ان کو نہ چھوڑنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اس سے بڑا سنگین ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور کفر کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، اللہ کے راستے سے لوٹنا، خدا سے بغاوت کرنا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، یہ بڑے گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا دبا کر کے مسلمانوں انتظار نہ کرو، جب وہ آپ کو مسجد حرام سے نکال رہا ہے، مسجد حرام سے آپ کو نکال رہا ہے تو تم بھی دھکا دے کر کے، بلکہ یہ بھی ہوا کہ کوئی شاعر، کوئی بڑا ابن خطل بہت بڑا شاعر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دیتا تھا، اس قسم کی اس نے میراثی قسم کی عورتیں رکھی تھیں، کیا کہنا چاہیے، مسجد کے اندر تو وہ لفظ کہہ بھی نہیں سکتا، میراثی قسم کی عورتیں، شاعر قسم کی، گویہ قسم کی عورتیں، جن کو آپ کہتے اداکارائیں، یہ ملک چلتا ہے اداکاروں پہ جی، یہ ملک چلتا ہے اداکاروں پہ۔ کوئی آج تک تمہارا کوئی وزیر بتا دے کہ بنوری ٹاؤن میں جا کر کے اس نے کروڑ روپے دیا، دارالعلوم میں دیا، جامع فاروقی میں دیا، جامع صدیقی میں 2000 طلبہ پڑھ رہے، کوئی وزیر آ گیا، اس نے ہمیشہ اداکاروں کے سروں پر تمہارے دست شفقت ہے، تھوکنا چاہیے تمہارے چہرے پہ، لعنت ہو تمہارے اس رویہ پر، تمہارے جیسے بغیرت دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہم اس ملک میں کہیں گے کہ یہ پاکستان ہے، یہ پاک ہے جی، یہ پاک ہے جی، یہ پاک ہے، یہ بے حیائی سے پاک نہیں ہے، شراب نوشی سے پاک نہیں ہے، بے غیرتی سے پاک نہیں ہے، بے دینی سے پاک نہیں ہے، اداکاروں سے پاک نہیں ہے، گویے سے پاک نہیں ہے، زناکاری سے پاک نہیں ہے، شراب نوشی سے پاک نہیں ہے، اسلام سے پاک ہے جی۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لڑ سکتے نہیں لڑ سکتے، ان سے کہہ دو اس میں لڑنا بھی تو گناہ ہے، لیکن مسجد حرام سے لوگوں کو روک لینا، اللہ کے ساتھ اللہ کا کفر کرنا، اللہ کے مقابلے میں بغاوت پر اتر جانا اور نبیوں سے لڑنا، نبی کو خود مسجد حرام سے نکال دینا، یہ سارے کے سارے یہ ان سے بڑھ کر کے بڑے گناہ ہیں، یہ ان سے والفتنۃ اکبر من القتل، قتل و قتال وہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن کفر کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، اسلام سے لوگوں کو روکنا، مسجد حرام سے نکالنا، یہ فتنہ بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے کہا مسلمانوں بڑے فتنے کے مقابلے میں جس کا ارتکاب یہ کافر کر رہے ہیں، تم چھوٹے فتنے کا ارتکاب کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دبا کر کے مسجد حرام میں بھی ان کو مار دو، دبا کر کے اشہر حرم کے اندر بھی ان کو مار دو۔ شہر حرام میں فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کعبۃ اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آج اللہ نے صبح طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک محمد کو اجازت دی، مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں آئے گا تب بھی کٹ کر کے مرے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو ذبح کر کے چھوڑیں گے سب کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی اجازت نہیں، لیکن ہمیں اجازت ہے۔ تمہاری بدماشیاں آج میں نے عرض کیا کہ ابن خطل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دلواتا تھا میراثیوں سے، اگر گویہ قسم کے اداکار عورتوں سے، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتلو، جا کر کے اس کو قتل کرو، ولو کان متعلقا باستار الکعبۃ، اگر کعبۃ اللہ کا غلاف بھی پکڑا ہوا ہو نا تب بھی قتل کرو۔ چنانچہ
اس کو کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر اس کو قتل کیا گیا۔ مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا، وہیں پر اس کو قتل کر دیا۔ اگر آپ کے اخباری میڈیا ہوتا تو کہتا شہید ہو گیا مسجد میں ناجائز، شہید ہو گیا۔ امت اخبار والا لکھتا شہید ہو گیا، اخبار جنگ لکھتا شہید ہو گیا، جسارت والا لکھتا شہید ہو گیا، امن والا لکھتا شہید ہو گیا، اسپیشل والا لکھتا شہید ہو گیا، نوائے والا وقت والا لکھتا شہید ہو گیا، اور ٹیلی ویژن والے کہتے شہید ہو گیا۔ اے مردودو، تمہارے ہیں شہداء کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ادھر ہی قتل کرو، اس تو ادھر ہی قتل کر دو، ادھر ہی قتل کر دو۔ میرا نبی درس دے رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درس دے رہے تھے، درس دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ایک بندے نے بہت ستایا ہے کوئی مجھے اس سے آزاد کرنے والا ہے۔ ایک صحابی اٹھا، کہنے لگے یا رسول اللہ انشاءاللہ میں آپ کو آزاد کر دوں گا، لیکن مجھے اجازت دیں۔ فرمایا کہ اجازت، فرمایا کچھ اوپر نیچے کی اگر باتیں کروں تو پھر اجازت ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں اجازت ہے آپ کو۔ وہ یہاں سے دوڑا، وہ بندہ وہ سڑے، وہ کدھر گیا؟ وہ سڑے پتہ چل گیا یا مینا سے نکلا، عرفات سے نکلا، عرفات کے میدان سے ادھر ہی جا رہا، بڑا مردار قسم کا۔ صحابی پیچھے دوڑا صحابی پیچھے دوڑتے ہوئے کہتے ہیں میری نماز کا وقت آ گیا، اگر جا کر اس کو پا لیتا ہوں نماز نکل جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں تو وہ نکل جاتا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے آپ لوگ کر لو فیصلہ، کہتے ہیں اگر میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو وہ نکل جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس جاتا ہوں جب تک اس تک پہنچ جاؤں نماز میری نکل جائے گی۔ اللہ کیا کروں، یہ مردار کو پکڑوں یا نماز پڑھوں، مردار کو پکڑ لوں یا نماز پڑھ لوں؟ تو فرماتے مولوی منظور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نیت باندھی اور ایسے دوڑ کر کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوڑ کر کے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے مفتی حضرات بات کہتے کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن چونکہ مفتی غریب، ہم لوگ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں، ہم مفت کے مفتی ہیں، ہم مفت کے مفت خور قسم کے مفتی ہے تو مفتی ہے۔ آئے جی راستے پر دوڑ کر کے جا کر کے نماز تو اس نے پڑھ لی، راستے میں دوڑتے ہوئے جا کر کے کہا سنگالے جوڑے طبیعتو نہ خدے تسو کی تا کمزہ نہ راغلے دے، سمجھے؟ کہا تاسو کی تا اخفل خبر ہوئے، تو مجھے اپنی خبر بتا دو کہ آپ کہاں سے آگے؟ کہا کہ سڑے ایک بندہ ہے جس کو کہتے محمد، اس نے بڑا تنگ کر کے رکھا ہے۔ کہا اور بھی تنگ ہو جاؤ گے نا، اور بھی تنگ ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ نہیں دو گے تو اور تنگ ہو جاؤ گے۔ کہا تو تمہارے ساتھ ہونے کے لیے تو آیا ہوں، ساتھ ہونے کے لیے کیا کریں؟ کہا کہ بس میرے ساتھ دے دو، ہتھیار جمع کر کے دے دو، ہتھیار ہماری ایک جتھا بن جائے گی، ہماری ایک جماعت بن جائے گی، فورس ہماری بن جائے گی، گروپ بن جائے گی، نیٹ ورک ہمارا مضبوط ہوگا۔ محمد کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں، اس لیے کہ نبی سے تو اجازت لی تھی کہ حضرت اوپر نیچے جنگ میں یہ چیزیں تو چلتی ہے، کچھ دھوکہ بازی چلتی ہے جنگ کے اندر۔ کہا کہ ہے مجھے بھی تنگ کیا، میں بھی بہت تنگ ہوں، آپ بھی اس سے تنگ ہے۔ وہ سڑے وہ یہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی کہ یہ تلوار یہ زبردست آپ کی تلوار لگی، یہ بنوائی کہاں سے؟ کہا فلان جگہ سے، فلان۔ اس زمانے میں ہندوستان کی تلوار مشہور ہوتی تھی، ہندوستان کی تلوار اور مرچ، ہندوستان کی تلوار اور مرچ اور عود ہندی وہ لکڑی جو خوشبو والی، یہ اس زمانے سے بخاری کے اندر بھی اس کا تذکر ہے عود ہندی کا، اور مہند، سیف مہند یعنی ہندی تلوار، یہ اس زمانے سے کہا کہ یہ اس قسم کی زبردست تلوار ہے۔ کیا سڑے ماترا کو گورم سنگا دیکھ لو، مجھے دیکھ لیتا ہوں کس قسم کی تلوار ہے، دے دیا تلوار کو نیام سے نکالا، واہ عجیب نیام بنا ہوا، عجیب تلوار بنی ہوئی، عجیب نیام ہے، عجیب تلوار ہے، بس تیرے جیسے بڑے لوگوں کے لیے اس قسم کی قیمتی تلوار۔ آغا دادا چش دیتا بل سوک روان دے، کوئی اور آ رہا، ادھر دیکھا، دے مارا تلوار اس کو یہاں سے، ادھر مارا، سر اس کا الگ کر کے سر کو اٹھایا، منحوس کے خنزیر کے سر کو ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے ایک لکڑی پہ لگایا، دوڑتے ہوئے آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کو میں نے جہنم میں پہنچا دیا، یہ اس کا سر ہے، افلحت فی وجہ کا، محمد آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا آپ کامیاب ہو گیا؟ فرمایا ہماری حیثیت کیا ہے، خدا آپ کو کامیاب کرے، ہماری حیثیت کیا ہے، اے محمد اللہ آپ کو کامیاب کرے، دغا دے دا خنزیر، وہ خنزیر یہ ہے، اس کا سر میں نے اٹھا کر کے لایا۔ میرے نبی نے فرمایا
ہے کمال کر دیا آپ نے، کمال کر دیا، محمد کا دل ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن بتا دو کیا انعام لوگے مجھ سے، گفٹ کیا لوگے؟ انعام آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک، کیا انعام کا انعام جو آپ کے دستے مبارک میں جو عصا ہے، ڈنڈا ہے، یہ مجھے دے دو۔ جو آپ کے عصا مبارک ہے، یہ عصا مجھے انعام کے اندر دے دو۔ میرا نبی بھی حیران ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے کہ کیا کرو گے اس کو؟ عصا کو لے کر کوئی بڑی چیز تو مانگ لو، کوئی بڑی چیز تو مانگ لو، اس عصا کو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ، قیامت میں میدان محشر پہ جب ہماری بعثت ہوگی، جب ہم اٹھیں گے، پتہ نہیں آپ مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، یہ عصا لے کر کے آپ کی خدمت میں آؤں گا کہ میں وہ آپ کا خادم ہوں، آپ کا عصا لے کر کے آیا ہوں، اب تو مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ اب تو مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ میں تو وہی ہوں حضرت۔ میرے نبی پر بھی سخت طاری ہو گیا، میرے نبی پر بھی عاشق اللہ نے اس قسم کے محمد کو دی ہے، میرے نبی پر بھی سخت طاری ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عصا اس کو دے دیا، گھر والوں کو کہا اس کو 2 دن میں 3 دن میں اس کو صاف کر کے اس کو خوشبو لگاتا تھا، اور جب سکرات کا وقت آ گیا، بیمار ہو گئے، کہنے لگے کہ دنیا میں رہوں گا نہیں، مجھے جانا ہے، لیکن جب میری وفات ہو جائے، میری کفن کے ساتھ مجھے جیسے دفن کرو گے، میرے لحد میں اس عصا کو رکھ لینا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، یہ محمد کے استعمال شدہ عصا ہے، اس کو کیڑے نہیں کھائیں گے، محمد کا ہاتھ اس پہ لگا ہوا ہے، میں اس کو لے کر کے میدان محشر پہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یہ آپ کا عصا ہے، یہ آپ کا عصا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لوگ تھے! میرے پاس کچھ پٹھان آ گئے یہاں، وزیرستان والے، کہنے لگے کہ ٹائم دے دو، جلسے میں جانا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں ہے ٹائم میرے پاس۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں جامعہ فاروقیہ میں جب میں پڑھاتا تھا تو مجھے کچھ لوگ لے گئے، ملیر لے گئے، 4-5 گاڑیاں آگے کہ سرکار آپ کا جلسہ ہے۔ میں گیا، جلسے میں تقریر کیا، رات کو 2 بجے انہوں نے مجھے واپس کر دیا، لے گئے 4-5 گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ، لیکن کام نکالنے کے بعد پھر واپس ایک گاڑی میں واپس مجھے جامعہ فاروقیہ انہوں نے بھیجا۔ عقل مند لوگ، مروت والے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اور وہ بھی بیمار قسم کی گاڑی، اور اس میں انہوں نے مجھے بھیجا۔ تو کچھ لڑکے میرے پیچھے لگ گئے، اور وہ شارع فیصل پر، اور 2-3 اسکوٹر والے تھے، ان کے پاس کلاشنکوف، ہمارے پاس 1 مردہ قسم کے 1-2 مردہ قسم کے پسٹل تھے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تم فیر کرو، میں چونکہ فرنٹ پہ تھا اور وہ مجھے نشانہ اللہ کا ملک بنانا چاہ رہے تھے، لیکن شارع فیصل کی گاڑیوں کے، شارع فیصل تو آپ نے دیکھا مصروف قسم کا راستہ اور روڈ رہتا ہے، اس پہ گاڑیوں کا وہ تھا، اللہ کو رش تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں بنا سکے، نشانہ نہیں بنا سکے، آگے پیچھے۔ اب لوگ ہم حیران ہو گئے، جامعہ فاروقیہ تک تو بہت دیر ہے، ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ تو ہمارے ایک ساتھی کے پاس وزیرستانیوں کے نمبر تھے، وہ وزیرستانی وہی ملیر پہ قریب میں، روڈ کے قریب رہتے۔ بابا رات کو 2 بجے ایک کو فون کیا، ہیلو پہنچو، زرکو، پتہ نہیں کیا زرکو پٹھانوں کا ہوتا ہے، جلدی کرو تم پہنچو ورنہ شیخ الاسلام جا رہا ہے، جلدی پہنچو ورنہ شیخ الاسلام کی شہادت کا وقت آ گیا، جلدی۔ خدا تعالیٰ ان وزیرستانیوں کو جزائے خیر دے، 10 منٹ نہیں لگا، ان کے بڑے بڑے بال وہ گاڑیوں کے ساتھ جیسے پہنچے، ان بدماشوں نے ان کو دیکھا، بھاگا، انہوں نے کہا صبر کا استاپ مور استا خور دغا، جیسے ان کا انداز ہے، انہوں نے مور خور کیا، ایسے ان پر فیر کر دی، وہ لوگ بھاگے، ہماری جان چھوٹ گئی۔ اب کئی سال درمیان میں گزرے، 15-20 سال زیادہ ہو گئے، میرے پاس پچھلے سال یہاں آ گئے کہ اب وہ لوگ منتقل ہو گئے گھاروں کی طرف، گھاروں میں رہ رہے، گھاروں ٹھٹا، اس طرح یہ کہ گھاروں میں کہنے لگے استاد جی ہمارا پروگرام ہے، حفظ کا پروگرام ہے، دستار بندی ہے، خدا کے لیے آپ آ جاؤ۔ میں نے کہا بھائی میری تاریخیں سارے کے سارے بک ہے، میں نہیں آ سکتا، حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، میں کسی صورت میں نہیں آ سکتا۔ کہتے استاد جی آپ نے ہمیں پہچانا نہیں۔ میں نے کہا میں کس کو پہچانتا ہوں؟ ہم لوگ جب اچھا کھانا کھاتے تو کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، سمجھے؟ جب اچھا کھانا ہمیں مل جائے، تر قسم کا لقمہ مل جائے تو ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ صدقہ کھانے والا آدمی کسی کو جانتا نہیں ہے، یہی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے کھلا کر کے تم لوگوں نے تو مولویوں کے مزاج خراب کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جی میں تھوڑی سی شکلیں آپ کی، مجھ سے تو لاکھوں لوگ ملتے ہیں لیکن آپ کی شکل تھوڑی سی میرے ذہن میں ہے، کہنے لگا استاد جی آپ نے پہچانا نہیں، رات کو 2 بجے آپ نے آواز دی، ہم لوگ پہنچ گئے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ رات کو 2 بجے آپ نے آواز دی استاد جی، ہم لوگ پہنچ گئے تھے، اور یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں۔ تو بس میرے بھی آنسو آ گئے، میں نے کہا قربان جاؤں تجھ پہ، اب میرا ٹائم ہے، میں آ جاؤں گا آپ کے پاس، آ جاؤں گا، تاریخ مقرر کر دو۔ آپ سے میری گزارش ہے، آج فلسطینیوں کی فریاد ہے،
ہمارے ادارے بھی سب کی بات نہیں کر رہا، مسلم ممالک خدا جانے مسلم کس کو کہتے ہیں، خدا جانے مومن کس کو کہتے ہیں، مسلم اور مومن کس کو کہتے ہیں، تعاون بھی نہیں کرتے، راستہ بھی نہیں دیتے۔ میں اپنے ان طلباء پہ قربان جاؤں، دورے میں ان کی چہروں کو دیکھتا ہوں، 500-600 لڑکے میرے ساتھ دورے میں آخری کلاس میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے موقوف علیہ میں پڑھاتا ہوں۔ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے اپنے طلباء تو ان کے رنگ، ابھی 2 دن پہلے میرا بیان ہو گیا تو طلباء دھاڑے مار کر کے رو رہے تھے۔ جی ہاں، ہر بندے کا دل جلا ہوا کہ ربا ہمیں راستہ مل جائے، راستہ میں کسی طرح مل جائے۔ ہر طرف سے بے ایمان قسم کے مسلمان، بے ایمان قسم کے مسلمان، مصر جیسے فراڈی، اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کرے دبئی اور اس قسم کے دیگر ممالک، اور جو براہ راست خدا جانے نہ راستہ دے کسی کو، نہ تعاون کرے ان کے ساتھ۔ اور پھر وہ جو بائیڈن یہ کہتا ہے، جو بائیڈن یہ کہتا ہے کہ یہودیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، افغانستان والے بھاگے پاکستان میں، افغانستان بھاگ کر کے ایران میں گئے، افغانستان والے بھاگ کر کے دبئی گئے، افغانستان والے بھاگ کر کے قطر گئے، اور یہودیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہذا یہودیوں کو سب سے پہلے میں سپورٹ کروں گا۔ جو بائیڈن کہتا ہے کہ یہودیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہی فلسطین، یہی شام، یہی ان کا ٹھکانہ ہے، میں ان کو ہر طرح سے سپورٹ کروں گا۔ لیکن ہمارے لوگ، ہمارے کچھ پولیس والے، کچھ ہمارے مزدور، پولیس والا غریب، اس نے کہا اللہ کے لیے، پولیس کے افسر، اللہ کے لیے مجھے 1 مہینے کی چھٹی دے دو، جا کر کے یا غازی بنوں گا یا شہید بناؤں گا یا شہید بنوں گا۔ تاریخ ان باتوں کو نوٹ کرتی ہے، تاریخ ان باتوں کو نوٹ کرتی ہے۔ آپ کی حکومت نے، سندھ کی حکومت نے اس کی نوکری ختم کر دی، سندھ کی حکومت نے، سندھ کے وزیر اعلیٰ، گورنر، ان لوگوں نے اس کی حکومت، اس کی نوکری ختم کر دی۔ 15 سال کی اس کی نوکری ہے، 20 سال کی اس کی نوکری ہے، روزگار اس کی ختم کر دی کہ تم نے کیا بکواس کیا ہے کہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جا کر کے جہاد کروں گا۔ جب آپ کے ہاں آپ اس طریقے پر جب ان مظلوموں کے ساتھ آپ کا تعاون یہ ہے، آپ کا تعاون ہے، اے کروڑوں لعنتیں ہوں تم پہ، شرم تمہیں آنی چاہیے۔ یہ ملک کس طریقے پر چلے گا؟ یہ ملک اس فلسطین کے چکر میں لگا کر کے، ہمیں فلسطین کے چکر میں اب لوگوں کے، امت مسلمہ وہ رو رہی ہے اور خون کے آنسو رو رہے، اس چکر میں لگا کر کے ایک پرانے چور کو لا رہے، خصوصی جہاز کے ساتھ لا رہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہی جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی حادثے کے اندر مسلمان مبتلا ہوتے تو ان کا رخ دوسری طرف تبدیل کیا جاتا ہے۔ نالائق قسم کا میں ملا ہوں، بیکاری قسم کے ہم مولوی ہیں، ہم خود بھیک مانگتے ہیں، ہم آپ کے ٹکڑوں پر یہ ہے کہ پلتے ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ آپ کو دے دوں گا۔ یہاں جو ٹرسٹیں ہیں، جیسے کہ بیت السلام ہے، الخیر ہے، کچھ ٹرسٹوں کو میں جانتا، ہماری کوئی ٹرسٹ اس قسم کی نہیں ہے، یا جماعت اسلامی والے، ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے، صحیح کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہمیشہ اس قسم کے ہنگامی مسائل میں کام آتے ہیں۔ الخیر ٹرسٹ ہے، جماعت اسلامی والوں کے ہیں، بیت السلام ہے جو سب سے زیادہ عالمی ٹرسٹ ہے۔ آپ حضرات خدا واسطے 10 روپے بھی اگر آپ اپنا ان تک پہنچا دیں گے، یہاں نہیں، میں اپنے مدرسے کا اعلان نہیں کر رہا کہ کسی استاد کے ہاتھ میں، نہ، خود بیت السلام کو پہنچا دو، خود الخیر ٹرسٹ کو پہنچا دو، خود یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے سبزی منڈی والے، روز پیسے پر پیسے بناتے ہو۔ خدا کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم لوگ تو رونے والے ہیں۔ ساتھیوں سے، طلباء سے میں دعا کراتا ہوں، راستے ہمارے بند ہیں، ورنہ مدرسے کو تالا لگاتے ہیں۔ بلوچوں کے، پٹھانوں کے، سندھیوں کے، پنجابیوں کے، مہاجروں کے یہ غیرت مند طلباء، یہ خود بخود آپ کے پاک فوج کو خدا زندہ رکھے، آپ کی پولیس کو خدا زندہ رکھے، آپ کی آرمی کو خدا زندہ رکھے۔ ان کی ضرورت نہیں تھی، اتنے پٹھان، اتنے بلوچ، اللہ کی قسم ہم لاکھوں بھیج دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں بند ہے۔ ایک اللہ کی طرف رجوع کریں گے آپ حضرات۔ دوسری میری اپیل آپ سے ہے، خدا کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہوں گا، آپ کا 100 روپے، آپ کا 1,00,000 روپے، آپ کا 50 لاکھ روپے، آپ کے 2 لاکھ روپے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دو کہ ہم تعاون کریں گے، ادارے بیت السلام کو دے دیں، بیت السلام کو دے دیں۔ اسی طریقے پر یہ کہ خبردار GDC کو حرام ہے دینا، کچھ بھی ہوا ہے۔ زکوٰۃ آپ ان کو دیتے ہیں، صدقات آپ ان کو دیتے ہیں جو صدقوں کے مذہبی میں نہیں ہے۔ خبردار، اس طرح نہیں کرنا۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو،
اس وجہ سے گزارش ہے، اس وقت وہ ماؤں کی باتیں سن کر کے جہاں سے جو کہتی ہے کہ المدد یا افغانستان، المدد یا افغانستان، اے افغانستان والو کوئی اور غیرت مند ہمیں نظر نہیں آ رہا، صرف آپ ہی ہے۔ وہ مائیں بھی روتی ہے، وہ بہنیں، وہ معصوم بچے بھی روتے ہیں، المدد یا افغانستان، المدد یا افغانستان۔ اور پاکستان والے بھی میں کہتا ہوں الحمدللہ، پاکستان ملک بھی پاک ہے، عوام بھی پاک ہے، پبلک بھی پاک ہے، ہمارے حکمران صرف ناپاک ہیں۔ الحمدللہ پاکستان بالکل پاک ہے۔ پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، 30 سال میں انہوں نے افغانستان کے ساتھ تعاون کیا ہے، افغانستان کے محسن ہیں یہ لوگ۔ جیسے آپ نے افغانستان میں اپنی قربانیوں کے، آپ نے کسی قربانی میں کوئی کمی کوتاہی آپ نے نہیں کی، اب بھی آپ سے گزارش ہے فلسطینیوں کے سلسلے میں جتنا آپ تعاون کر سکتے ہیں یہ انتظار نہ کریں، ایسا یہ اس سے برے دن ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی دستگیری فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ آپ کے صدقے کو، آپ کے نیک نیتی کو، آپ کے تعاون کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب